بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری دوسری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے، بصرہ کی خرابی ہو چکی، مصر کی خرابی بھی ہوگی، مگر کس چیز سے؟ کیا اسرائیل اور جو فلسطین جنگ لگی ہے اس کے دوران کچھ بڑا ہونے والا ہے یا کچھ اور وجہ ہے؟ آج میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں گا جس میں مصر کی خرابی کا ذکر ہے، اور مصر کی خرابی کس چیز سے ہوگی یہ بھی اس میں درج ہے۔ اور دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ اب جو زمانہ چل رہا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ اب نشانیاں بہت دیر بعد پوری ہوں گی، اب تو ایسے ہے کوئی نہ کوئی نشانی آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں۔ تو آئیے اس روایت کو پڑھتے ہیں، اس میں مصر کی خرابی کا ذکر ہے اور بصرہ کی خرابی کا بھی ذکر ہے۔ یہ آپ کے سامنے روایت آگئی ہے، السنن الوارد فی الفتن کی حدیث ہے۔ حضرت مسجور بن غیلان حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد عبداللہ کے ساتھ مسجد سے باہر آئے تو عبداللہ نے فرمایا، خطوں میں زیادہ جلد خراب ہونے والے خطے بصرہ اور مصر ہیں۔ بصرہ آپ کو پتہ ہے کہ شام کا میرا خیال دارالحکومت تھا پہلے، یہ شام کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا خطوں میں سب سے زیادہ جو پہلے خطے خراب ہوں گے وہ بصرہ اور مصر ہیں۔ میں نے پوچھا ان کو کیا چیز خراب کر سکتی ہے، حالانکہ وہاں تو بڑے معزز اور مالدار لوگ موجود ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، خون ریز قتل عام اور انتہائی بھوک۔ کیا فرمایا؟ خون ریز قتل عام اور انتہائی بھوک۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو بصرہ کے اندر خون ریز قتل عام بھی ہوا اور انتہائی بھوک بھی وہاں پر ہو چکی ہے، بہت برے حالات کر دیے گئے تھے وہاں پہ۔ آپ خون ریز اور قتل عام یہ جو پیشن گوئی کی گئی ہے یہ تو میرے ناظرین پوری ہوتی ہوئی نظر آ گئی ہے۔ شام میں بہت قتل عام ہوا ہے اور بھوک انتہا درجے کو پہنچ چکی تھی، اور اب بھی صورتحال وہاں پہ مختلف نہیں ہے، اب بھی وہاں پہ مختلف گروہوں کی حکومت ہے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے شام۔ تو یہ جو پیشن گوئی ہے اس زمانے میں وہ پوری ہو چکی ہے۔ فرمایا گویا میں بصرہ میں ہوں، یہ بات میں ایسے کہہ رہا ہوں میں بصرہ میں ہوں۔ فرمایا کہ بصرہ گویا بیٹھا ہوا شتر مرغ ہے۔ تو رہا مصر، تو مصر کے بارے میں فرمایا دریائے نیل خشک ہو جائے گا، یہی مصر کی خرابی کا سبب ہوگا۔ مصر خراب ہوگا، یہ جو روایت میں بتایا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن صامت سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جو مصر کی خرابی ہوگی اور مصر کی خرابی دریائے نیل کے خشک ہونے سے ہوگی۔ تو میرے ناظرین، اگر آپ دیکھتے ہیں ایک پریڈکشن تو پوری ہو چکی ہے جو خون ریز قتل عام اور انتہائی بھوک، اب بصرہ کے بعد مصر جو ہے اس کی خرابی کی باری ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں اس وقت جزوی طور پہ خرابی تو ہے، جو عبد الفتاح السیسی ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خفیہ طاقتوں کا یعنی کہ مہرہ ہے، ان کا ایجنٹ ہے۔ تو اگر وہ ان کا ایجنٹ ہے تو سمجھ لیں پھر انہی کی حکومت ہے مصر کے اوپر۔ تو مصر کی خرابی اس سے بھی زیادہ ہوگی، جو روایت میں ہمیں بتایا گیا ہے وہ دریائے نیل کے خشک ہونے سے ہوگی۔ تو میرے ناظرین، تیزی کے ساتھ یعنی کہ لاسٹ زمانے کی نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آگے ہوگی، تو ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا اور مجھے کمنٹ بھی کرنا اور لائک بھی کرنا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ رب العالمین ہمیں قرب قیامت کے جو فتنے ہیں ان سے محفوظ فرمائے، امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔